قدم بہر قدم کے شاذلیان زندہ باد۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت کے فضل، کرم اور احسان کے ساتھ ایک مرتبہ پھر ہم سارے جمع ہیں۔ مقصود اللہ رب العزت کے مبارک نام کے ذریعے تزکیہ نفس کرنا ہے کہ اپنی ذات کو جب عمل کے میدان سے گزاریں تو اللہ کے حکموں کی اتباع کریں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرتے ہوئے سلسلہ نقشبندیہ شاذلیہ بھی انہی راستوں میں سے ایک راستہ ہے اور ایک طریقہ کار ہے جس میں حضرت انسان کے اوپر اللہ رب العزت کے بابرکت نام کے ذریعے محنت کروائی جاتی ہے۔ صوفیاء کرام کا طریقہ کار باقی لوگوں سے ذرا سا جدا ہے، ہٹ کر کے ہے، اور تربیت کا مختلف انداز ہے، لیکن مقصود ایک ہی ہے۔ جیسے باقی سارے لوگوں کا مقصود وہ جماعتیں جو رجوع الی اللہ کروانے والی ہوتی ہیں کہ بندے اور اللہ کے درمیان جو ربط ہے اور جو قرب کا تعلق ہے، انسان اپنی زندگی کے اندر اس کی پہچان حاصل کر لے۔ جہاں وہ اللہ رب العزت کی محبت کا دعوے دار ہے تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اتباع کرتے ہوئے اس چیز کا حصول اس کو ہو جائے۔ بس یہی ساری کی ساری ہماری محنت ہے، اور محنت جتنی ہے وہ اللہ رب العزت کے مبارک نام کے ذریعے ہے۔ چاہے کوئی بھی اس کو کرے، چھوٹا کرے یا بڑا کرے، مرد کرے یا عورت کرے، تو اللہ رب العزت ایسے دلوں کو کہ جو اللہ کی یاد سے آباد ہوتے ہیں ان کو اپنی ذات کی طرف موڑ لیتا ہے، پھر ان کو خود ہی سکھا بھی دیتا ہے، سمجھا بھی دیتا ہے کہ کیسے تم نے ہمارے راستے کے اوپر عمل کرنا ہے، اور جس مطلوب اور مقصود کو تم جان کر سمجھ کر ہمارے راستے کی طرف بڑھے ہو، اس کو حاصل کس انداز میں، کس طریقہ کار میں کرنا ہے۔ اور سبھی کی یہی محنت ہوتی ہے کہ بندہ عمل کے لحاظ سے ہر عمل اللہ کی ذات کے لیے کرے۔ تو ہمارے سلسلے کی بھی محنت الحمدللہ اسی چیز کے اوپر ہے۔ بس ذرا فرق یہ ہوتا ہے کہ جب انسان راہ سلوک میں چلتا ہے تو مشاہدات کی دنیا میں ہوتا ہے، جہاں اللہ تبارک و تعالی اپنے نام کی برکت سے جب اس کے ایمان کو بڑھاتا اور اپنے قرب میں لے کے جاتا ہے تو اس کے یقین کی جو کیفیت ہے وہ مشاہدات کے ذریعے بھی بسا اوقات بڑھاتا ہے۔ اور یہ وہ محبت والا راستہ ہے جس کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام سے کہ مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کی قبضے میں میری جان ہے، اگر تم کہو تو میں اللہ کی قسم اٹھا کے یہ بات کر سکتا ہوں کہ اللہ کو نہایت ہی وہ لوگ محبوب ہیں جو اللہ کے بندوں کے دلوں میں
اللہ کی محبت کا جذبہ بیدار کرتے ہیں. جو اللہ کے بندوں کے دلوں میں اللہ کی محبت کا جذبہ بیدار کرتے ہیں اور چاہتے یہ ہیں کہ وہ بھی اللہ کے محبوب بن جائے اور ہر ایک کے لیے خیر خواہی چاہتے ہیں. کہ ان کے قلب کی اپنی ایک کیفیت اور حالت ہوتی ہے کہ جب اللہ کے راستے کی تلاش میں نکلتے ہیں، اللہ کی محبت کے ذریعے اپنے دل کو آباد کرتے، اس محبت کی تاثیر اور برکت کو حاصل کرتے، تو وہ تاثیر اور برکت ظاہری طور پہ ان کے دل کی کیفیت کی بنا دیتا ہے کہ وہ انسان ہر انسان کے لیے خیر خواہ بن جاتا ہے. خیر خواہی کا جذبہ اس کے دل کے اندر پیدا ہو جاتا ہے. اگر میں اس چیز کو دیکھوں کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، تو پھر صوفیاء کرام کے ہاں مجھے یہ چیز سب سے زیادہ نظر آتی کہ ان کے ہاں مطلوب اور مقصود ہی یہی ہے کہ بندے کا دل اللہ کی یاد سے آباد ہو جائے، اللہ کی محبت سے سرشار ہو جائے اور اللہ کی محبت سے بیدار ہو جائے. ٹھیک ہے، صوفیہ کے ہاں اس بیداری کو حضوری کی کیفیت کہا جاتا ہے. یاد رکھنا کہ جب انسان اللہ اللہ کر دے اور دل کے اندر اطمینان کی کیفیت پیدا ہو جائے تو پھر ایسا دل کبھی بھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں رہتا. تو مقصود ان کا بھی یہی ہے کہ بندے کو اللہ کے نام کے ساتھ جوڑنے کا مقصد یہ ہے جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے دل کے اندر اللہ کی محبت کا جذبہ پیدا ہو جائے. اور وہ جذبہ کبھی بھی ایسے نہیں پیدا ہوا کرتا جب تک انسان اپنے لیے راہ کا انتخاب نہ کرے. پھر راہ بھی ایسی ہو جس میں وہ اکیلے سفر نہ کر سکتا. اس راہ کے اندر جو اس کا سفر ہوگا کسی کی معیت میں، کسی کی صحبت میں ہوگا، اور پھر جا کے اس کو وہ مطلوب اور مقصود حاصل ہوگا جس کو قرآن حکیم بیان کر رہا ہے. قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. حضور کا فرمان آیا کہ اللہ کی محبت سے ان کا دل بیدار ہو جائے، پھر وہ اللہ کی محبت ان کے دل کے اوپر اثر انداز ہو جائے. اس اثر انداز ہونے کے بعد اللہ ان کے دلوں کو زندہ کر دے، ان کے دلوں کے اندر سکون کی کیفیت آ جائے. اور پھر طریقہ یہ بتلایا کہ اللہ کی محبت جہاں ان کو مطلوب اور مقصود ہوگی تو اتباع جو کریں گے حبیب آپ کی کریں گے، آپ کے طریقہ کار کو اپنائیں گے. تو بس صوفیہ بھی کرتے یہی ہے کہ جب بندے کا اللہ سے تعلق قائم کرواتے ہیں تو اس بندے کا تعلق ذکر کے ساتھ قائم کر دیا جاتا ہے، اس کو ذکر کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے. ابتداً شروع میں انسان کو سمجھ نہیں آتی، وہ یہی سمجھ رہا ہے کہ میرا ایک سبق ہے، میں اس سبق کو کیے جا رہا ہوں. سبق کو پہلے کرتا ہے، پھر سبق کی تاثیر بنتی ہے. وہی تاثیر نفس کے اوپر جب آتی ہے تو وہاں اس کا تزکیہ کروانا شروع کر دیتی، یعنی اس کو پاک اور صاف کرنا شروع کر دیتی. جب وہ اس سے بڑھ کے دل کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے تو دل انسان کا صاف ہو جاتا ہے، اور صاف بھی آئینے کی طرح ہونا شروع ہو جاتا ہے. پھر اس کی باطنی بصیرت کو اللہ رب العزت اس قدر بڑھا دیتے ہیں کہ ان تجلیات کا ظہور وہ اپنے اسی دل کے اندر محسوس کرنا شروع کر دیتا ہے. یاد رکھنا بات میری نہیں، یہاں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وہی فرمان کہ انسان کا جو دل ہے یہ اللہ کا عرش بنتا ہے. انسان کا جو دل ہے اللہ کا عرش بنتا ہے. تو یاد رکھنا عرش جب بنتا ہے اسی صورت میں پہلے یہ پاک ہوگا، صاف ہوگا، اس کی تاریکیاں دور ہوں گی، پھر جا کے اس کی ظلمات ہٹیں گی، اس کے حجاب اٹھیں گے، اس کے اوپر انوارات آئیں گے. پھر ان انوارات کے اندر انسان مشاہدہ کرتا ہے، پھر اس مشاہدے کے ساتھ اس کی یقین کی کیفیت کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے، اور وہی دوسری طرف اس کا ایمان بڑھا ہوا ہوتا ہے.
اور یہی مقصود اور مطلوب ہوتے ہیں۔ اور جب یہ چیزیں اس کے اندر پیدا ہوتی ہیں تو یاد رکھنا یہ وصف اس کے بعد اس کے وجود کے اندر پیدا ہوتا ہے جہاں وہ اللہ سے محبت کرنا شروع ہو جاتا ہے اور اتباع ساری جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرتا ہے۔ اب پہلی چیز یہی ہوگی، جب نفس کے اندر مطمئن ہونے کی کیفیت پیدا ہوگی، یاد رکھیے گا کہ اس کے دل کے اندر اللہ کی محبت پیدا ہونا شروع ہو جائے گی، وہ اللہ سے محبت کرنے والا بن جائے گا۔ اور دوسری کیفیت اس کے مطمئن ہونے کی یہ ہوگی جو حضرات صوفیہ کرام بیان کرتے ہیں کہ اس کی خامیاں جو ہیں اس کے اوپر کھلنا شروع ہو جائیں۔ ویسے تو عموماً انسان کی فطرت میں کیا ہوتا ہے، ہمیشہ دوسرے کی خامیاں تلاش کرتا ہے، ہمیشہ دوسرے کے پیچھے پڑا رہتا ہے، ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ کسی کا عیب میرے اوپر کھل جائے، مجھے معلوم ہو جائے اور میں نفس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس برائی کو اپنے زبان سے بیان کروں یا اس کا اعلان کروں۔ جیسے عربی کا مقولہ ہے نا، اشتغلتم بعیوب الناس ونسیتم عیوبکم، کہ لوگوں کے عیوب تلاش کرنے کے اندر انسان لگ جاتا ہے اور اپنی ذات کے عیوب کو وہ بھول جاتا ہے۔ یہ اس کو پرواہ نہیں رہتی کہ میں بھی اپنے ساتھ نفس رکھتا ہوں، میرے نفس کے اندر بھی وہ کیفیات موجود ہیں، چاہے اچھائی والی ہیں یا برائی والی ہیں۔ میں اکثر ان چیزوں کا تکرار اسی لیے کرتا ہوں کہ یہ سبق ہمیں پختہ رہے۔ اب وہ کیفیات جب انسان جاننا شروع ہوتا ہے تو بخوبی ہر انسان سمجھتا ہے کہ جہاں اللہ مجھے نیکی کی توفیق دے رہا ہوتا ہے تو وہیں میرا نفس مجھے برائی کی طرف بھی ابھارتا ہے، انسان کو اس طرف بھی کھینچ کے لے جاتا ہے اور انسان سے وہ برا عمل کروا بھی دیتا ہے۔ یہاں تک نہیں، بعض اوقات راہ طریقت میں، راہ سلوک میں چلنے والے بھی لوگ، بعض اوقات کسی بھی عمل کی ایسی نحوست موجود ہوتی ہے، یوں سمجھو کہ ذکر کا اس کے اوپر اثر انداز ہو رہا اور نفس سے اس کا ہٹنے میں اس ذکر کی اس قدر تاثیر چاہیے ہوتا ہے کہ وہ ذکر کروڑوں کی تعداد میں ہوگا، تب جا کے اس کا اثر اس کے نفس کے اوپر بنے گا، تب جا کے اس کے نفس سے اس کی تاثیر وہ ہٹے گی، دور ہوگی اور اس عمل سے وہ باز آئے گا۔ اس کی مثال یوں، بنی اسرائیل کے اندر ایک عابد تھا، روایات کے اندر آتا ہے، اب اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا، ہر وقت ذکر و اذکار میں مشغول رہتا تھا، لیکن اس کے نفس کی وجہ سے ایک عادت اس کی ایسی بن چکی تھی جس کی وجہ سے وہ گناہ کر دیتا، جب بھی گناہ کرتا توبہ کرتا، جب بھی گناہ کرتا اس کے اوپر توبہ کرتا، پھر کہنے لگا اللہ تو کس قدر کریم ہے کہ میں ہر دفعہ گناہ کرتا ہوں تو مجھے معاف کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، مجھے اپنے عذاب کے شکنجے میں کستا نہیں ہے، تو کس قدر میرے اوپر رحم کرتا ہے، اور پھر میرے پاس رحمت بھی پوری ہے کہ جس رحمت کو میں طلب کر کے تیری طرف آتا ہوں، تجھ سے مانگتا ہوں، تو میری رہنمائی کرتا ہے۔ اب دیکھنا تو مجھے توفیق دے رہا ہے تبھی یہ ہو رہا ہے۔ تو دل کے اندر اللہ نے القاء کیا کہ بندے ساری چیزیں تیری ٹھیک ہیں، ہماری توفیق ہی کی وجہ سے تو ہماری طرف آ رہا ہے، ہم سے مانگ رہا ہے، ہم سے معاف کروا رہا ہے، لیکن تیرے نفس کا غلبہ آنے کی وجہ سے تجھے وہ پوری کیفیات نصیب نہیں ہیں۔ اس کے اندر ایک کیفیت بڑی ہے جو ہمیں بڑی عزیز ہے، وہ کیفیت مناجات کی کیفیت ہے۔ وہ کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جب بندہ اللہ کے حضور ہاتھ اٹھائے، بے ساختہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں یا اللہ کے خوف کی وجہ سے یا اللہ کی محبت میں آ کے، تو اللہ اس چیز کو بڑا پسند کرتا ہے۔ دیکھ تو مجھ سے مانگ تو رہا ہے لیکن ہم نے تیری یہ توفیق سلب کر دی۔ اب یہ ہماری توفیق سے ہو رہا تھا کہ جو چیز تیرے لیے ہماری پسندیدگی کا باعث بن رہی تھی کہ جب تجھ سے کوئی ایسا عمل ہوتا تو تیری آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے، تو بڑی ندامت اور شرمساری محسوس کرتا، پھر ہم سے معافی مانگتا، وہ جو تو انداز اختیار کرتا وہ ہمیں بڑا پسند آتا تھا۔ اب ٹھیک ہے تو بندہ تو ہمارا ہے، تجھے اس چیز کے اوپر احساس ضرور ہوتا ہے کہ میں گناہ کرتا ہوں، میں اللہ کے حکم کی نافرمانی کر چکا، اس کے اوپر میں نے بخوبی توبہ ضروری کرنی ہے، تو توبہ کر تو دیتا ہے لیکن وہ مناجات کی کیفیت تیرے وجود کے اندر باقی نہ رہی۔ تو بعض اوقات یہ یاد رکھیے گا
انسان جب کسی گناہ کے اندر پھنسا ہوا ہو اور اس سے وہاں سے نکل نہ رہا ہو، بے شک وہ ذکر کرنے والا ہو تو کوئی نہ کوئی حقیقی کیفیت ایسی ہوتی ہے جس سے بندے کو محروم کر دیا جاتا ہے۔ بندہ کیا سمجھ رہا ہوتا ہے کہ نہیں یار ٹھیک ہے، بس یہ عمل کر لیا، یہ گناہ کر لیا، اس کو معاف کروا لوں گا، میں توبہ تو کر رہا ہوں، میں استغفار تو کر رہا ہوں۔ اگر انسان صحیح معنوں میں تائب ہو جائے اور اس کی حقیقی توبہ کی کیفیت اس کو نصیب ہو جائے تو یاد رکھنا، بزرگ فرماتے ہیں کہ اس عمل کے قبول ہونے کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اللہ اس عمل کو دوبارہ کرنے کی توفیق ہی اس کو نہیں دیتا۔ یعنی جس برے عمل کے اندر وہ مبتلا ہوتا ہے اس عمل سے اللہ اس کو بچا لیتا ہے کہ جب کسی ایسے عمل کا ارتکاب انسان کر رہا ہو۔ میرے اور آپ کے لیے ضروری ہے نا، اس لیے کہ جہاں ہم سے سلسلے میں چڑھ رہے ہیں نا، یہاں پر صرف یہ نہیں کہ انسان کا ایمان بنتا ہے، اس ایمان بننے سے پہلے یہ نفس بھی انسان کو بڑے طریقے سے گھیرتا ہے، یہ بھی انسان کو وسواس میں ڈالے رکھتا ہے، اس سے نکلنے نہیں دیتا۔ کبھی یہی وسوسہ جو آپ کر رہے ہو، اللہ کا نام لے رہے ہو، اسی کے اوپر لے کے آئے گا۔ کبھی آپ کا وسوسہ اسی چیز کے اوپر لے کے آئے گا کہ یار تو کس چیز کے ساتھ جڑ چکا، تو کیا کر رہا ہے، کیا تو نے دن رات تسبیح اٹھا لی، تو نے کہاں اپنے آپ کو لے گیا؟ کیوں؟ جہاں وہ لذتوں سے رکنا شروع ہو جاتا ہے نا، اب انسان کی زبان پابند ہو جاتی ہے اللہ کی محبت کی وجہ سے، یا جہاں وہ اپنے نفس کو سدھارنا چاہ رہا ہوتا ہے، اپنے وجود کو شریعت کی تباہ کروانا چاہ رہا ہوتا ہے، تو اس وجہ سے وہ مصمم ارادے کے ساتھ عمل کرتا ہے، لیکن عمل کرتے ہی جب بڑھتا ہے وہی نحوستیں جب وجود سے اٹھنا شروع ہوتی ہیں تو یہ خیالات بھی انسان کے اوپر وار ضرور کرتے ہیں، یہ تصرفات ضرور چلتے ہیں۔ اچھا تو نا یہ ذکر سے تجھے فائدہ کیا ہوا؟ ایسے ہی نہیں، 12 میں نے آپ کو بتایا بھی، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس شخص آیا کہ حضرت میں اتنے عرصے سے ذکر کرتا ہوا آ رہا ہوں تو اس ذکر نے مجھے کچھ فائدہ نہ دیا، مجھے میرا مطلوب حاصل نہ ہوا۔ تو حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، کیا تو اس ذکر کو کم جانتا ہے کہ تجھے تیرا مطلوب حاصل ہو یا نہ ہو؟ کیا تیرے لیے کافی نہیں ہے کہ اللہ اپنا کلام تیری زبان کے اوپر لا چکا؟ کیا تیری زبان اس قابل تھی کہ اس کے نام کا تکرار کر سکتی؟ کیا تیرا دل اس قابل تھا کہ جیسے آج تیرے دل کے اندر اس کی محبت امڑ رہی ہے یا تیرا ایمان جوش مارتا ہے اور تجھے اس محبت کے اندر غرق کر دیتا ہے جس کو تو تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو یہ کیفیت تیرے اندر ساری پیدا ہوتی ہے ذکر اللہ کے ذریعے۔ کس چیز کے ذریعے پیدا ہوتی ہے؟ ذکر اللہ کے لیے۔ اور وہی پہلی حدیث مبارکہ جو آپ حضرات کے سامنے میں نے بیان کی تھی کہ اللہ کو نہایت ہی محبوب ہیں وہ لوگ جو لوگوں کے دلوں کے اندر اللہ کی محبت کا جذبہ بیدار کرتے ہیں اور کوشش کرتے کہ ان کے دل اللہ کی محبت کے ذریعے زندہ ہو جائیں۔ اور اللہ کی محبت کا ذریعے زندہ کیسے ہوتے ہیں؟ یاد رکھنا، ذکر اللہ کے ساتھ جب انسان جڑتا ہے تو ذکر کرنے کے اوپر بھی بعض اوقات جب مطلوب حاصل نہ ہو رہا ہو تو کہنے والے کہتے ہیں ہم نے ذکر تو کیا تھا، ہمارا معاملہ بنا نہیں ہے، ہم نے ذکر تو کیا تھا، ہمیں مقصود حاصل نہیں ہوا۔ اس سے پہلے انسان قطع نظر جب بدعمالیوں کے اندر پڑا ہوا ہوتا ہے کبھی ان کو یاد نہیں کرتا، جب نفس کا غلبہ اس کے اوپر ہوتا ہے کبھی اس طرف اس کا دھیان نہیں جاتا، کبھی ان چیزوں کو وہ دیکھتا اور سوچتا نہیں ہے، کبھی بھی اس وقت یہ نہیں کہتا۔ جب اس حالت میں، اس کیفیت میں اس کو اللہ دے رہا ہوتا ہے، کسی سے بھی آپ کہو گے، پوچھو گے، یہی کہے گا اللہ تیرا بڑا شکر ہے، اللہ تیرا بڑا شکر ہے۔ نماز پڑھ رہے ہو؟ جی اللہ توفیق دیتا ہے، پڑھ لیتے۔ قرآن پڑھ رہے ہو؟ اللہ توفیق دیتا ہے، پڑھ لیتے۔ نیکی کر رہے ہو؟ اللہ توفیق دیتا ہے، کر لیتے۔ لیکن جب اللہ کے نام کے ساتھ جڑتا ہے تو اپنے ہر عمل کی اس کو سمجھ آنا شروع ہوتی ہے۔ جب سمجھ آنا شروع ہوتی ہے تو بعض اوقات نفس کا غبار بھی اس انداز میں اس کے اوپر آتا ہے کہ اس کے اوپر وسواس پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے، اور وہ وسواس کبھی ذکر کے ذریعے سے آئیں گے، وہ وسواس
کبھی اس کے استاد کے اوپر آئیں گے کہ یار اچھا یہ مجھ سے کروا رہے، پتہ نہیں مجھ سے کیا مطلب اور مقصد حاصل کر لے گا۔ یاد رکھنا یہاں مطلب اور مقصد صرف اللہ کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اب یہ خاصہ دین کے اندر موجود ہے۔ جو دین والے ہوں گے، دین کی وجہ سے جڑیں گے، ان کے اندر محبت بھی ہوگی، الفت بھی ہوگی، رحم دلی بھی ہوگی، بھائی چارہ بھی ہوگا، ایک دوسرے کا خیال بھی رکھیں گے۔ میری بات نہیں، اللہ نے حبیب کی تربیت کی، حبیب نے صحابہ اکرام کی صحابہ اکرام کے دل کے اندر سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہوئی، تو اللہ کا قرآن اس چیز کو بیان کرتا ہے، لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبکم ولکن اللہ الف بین قلوبکم، کہ محبوبہ جو کچھ ان کے پاس ہے سارا خرچ کر دیتے، اس کے باوجود یہ جو محبت کا ان کو حصول ہوا نا کبھی حاصل نہ ہوتا اگر ہم ان کے دلوں کے اندر الفت کو نہ ڈالتے۔ اب یہ جو محبت ہوتی ہے یہاں پہ یاد رکھنا اللہ کی وجہ سے، کس وجہ سے ہوتی ہے؟ اللہ کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان بھی ہے کہ جو شخص اللہ کے لیے محبت کرے، جو شخص اللہ کے لیے بغض رکھے، جو شخص اللہ کے لیے کسی چیز کو دے، جو شخص اللہ ہی کے لیے کسی چیز کو روکے رکھے، تو اس نے اپنے ایمان کو کامل کر لیا، اس نے اپنے ایمان کو کامل کر لیا۔ لیکن اس میں مقصود کیا ہو کہ یار یہ جو میرا آپ کا تعلق بنا ہے ذات کی وجہ سے نہیں، ہو سکتا ہے ذات کے اعتبار سے آپ سے زیادہ عیوب ہماری ذات کے اندر موجود ہوں، ہو سکتا ہے ذات کے اعتبار سے آپ سے زیادہ گناہگار ہم ہوں، لیکن یہ جو ربط اور تعلق ہے یہ پاک اور صاف ہے، اللہ کی ذات کے لیے ہے۔ اور جو چیز اللہ کی ذات کے لیے تھی، یاد رکھنا وہاں نفس بھی انسان کے اوپر وار کرتا ہے اور شیطان کا تصرف بھی چلتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں تک نہیں، میں نے پہلے بھی آپ کو حدیث مبارکہ سنائی تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمارے کہ میں نے نماز شروع کی، نماز شروع کرنے کے بعد ہاتھ باہر نکالا اور اپنے ہاتھ کو بند کر لیا۔ اور آپ کو پتہ ہے علماء سے آپ نے سنا ہوگا، آپ نے پڑھا بھی ہوگا، صحابہ کی عادت یہ ہوتی تھی کہ حضور کے ایک ایک عمل کو دیکھا کرتے تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام چلتے کیسے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام گفتگو کیسے کرتے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کسی سوال کا جواب کیسے دیتے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کسی کی طرف متوجہ کیسے ہوتے، ہر عمل کو وہ نقل کیا کرتے تھے۔ جب دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھ رہے ہیں اور آج عجیب عمل کیا ہے، پھر رہتے بھی نہ تھے، ادب کی خاطر خاموش ہوتے، موقع دیکھ کر حضور سے سوال کیا کرتے تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ نے عجیب عمل کیا ہے۔ تو پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج جو آپ نے عمل کیا عجیب عمل ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نماز کے اندر مشغول ہوا، شیطان ملعون میرے پاس آیا، میں نے اس کو پکڑ لیا۔ جب میں نے اس کو پکڑا تو پھر میرے دل کے اندر یہ آیا کہ میں اس کو قید کر دوں تاکہ مدینے کے بچے بھی اس کے ساتھ کھیلیں، لیکن فوراً مجھے خیال آیا یہ بادشاہت اور طاقت میرے بھائی سلیمان نے اللہ سے مانگی تھی اور ساتھ میں یہ دعا بھی مانگی تھی میرے بعد کسی کو نہ دینا، تو اس لیے میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ یہ نبی کی نماز کی کیفیت کی حالت بتا رہا ہوں۔ اب نبی کے اوپر تو اس کا تصرف چل سکتا ہی نہیں ہے۔ اب عام آدمی جب ہوگا، اب عمل سارا یہ اللہ کے لیے، یاد رکھنا مطلب کیا سمجھ میں آیا؟ جو عمل اللہ کے لیے ہوگا بندہ کرے گا وہاں شیطان کا تصرف ضرور چلے گا، وہاں شیطان کا تصرف ضرور چلے گا۔ اس لیے جب آپ کبھی ذکر بھی کرو گے، ذکر کے اوپر دوسروں سے سنو گے، یا بعض اوقات ایمان ہے نا تو ایمان کے اندر ہلچل ضرور مچلتی ہے کہ یار فلاں کو یہ خواب آیا، فلاں کو یہ چیز نصیب ہوئی، فلاں کے اوپر یہ کیفیت آئی، میں اس سے خالی کیوں؟ اسی چیز کے اندر وہ آپ کو وسوسے میں ڈال دے گا، جب وہ اپنا تصرف مارنا شروع کر دے گا، با ایمانہ کہ آپ کو اپنی ہی چیز میں پھنسا دے گا، آپ کو اپنی ہی چیز میں پھنسا دے گا، جہاں انسان کی فکر اس طرف چلی جائے گی، پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ میں اس چیز سے دور ہوں، پتہ نہیں کیا وجہ ہے اس چیز کا حصول مجھے نہیں ہو رہا، اس طرف انسان ضرور سوچنا شروع کرتا ہے، اور اس سلسلے کے اندر یہ چیز زیادہ ہوتی ہے۔ یاد رکھنا جب انسان سلوک طے کر رہا ہو، پہلے جو چیز کر رہا ہے اسی کے اوپر اس کو وسواس میں ڈالے گا، لیکن جو ثابت قدم رہا اللہ اس کو نکال لے گا، جو ثابت قدم نہ رہا وسوسے کے اندر پھنس گیا، یاد رکھنا وہ کبھی بھی منزل مقصود کو نہیں پاتا،
وہ ہمیشہ پیچھے رہ جاتا ہے. کیوں؟ جس چیز کے ساتھ میں اور آپ چل رہے ہیں یا چلوا رہے ہیں وہ میری ذات کی نہیں ہے، وہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. ایسا ہی ہے نا، جو چیز رب العالمین کی ذات کے ساتھ جڑی ہے. تو میں نے آپ کو کہا، پہلے بھی میں نے سمجھایا کہ بعض اوقات کسی بھی چیز کی نحوست انسان وجود کے اوپر اس قدر رکھتا ہے کہ اس سے ڈبل قسم کے انوارات اس کو چاہیے ہوتے ہیں کہ وہ انوارات اس کے وجود کے اوپر اتریں اور اس کو صاف کریں، تب جا کے اس چیز کا حصول اور مشاہدہ انسان کو ہوتا ہے، اس سے پہلے اس کو نہیں ہوتا. تو وسوسہ پہلی چیز جو آپ کر رہے ہو اس کے اوپر بھی ڈالے گا، جس سے آپ کر رہے ہو اس کے متعلق بھی ڈالے گا. اب یہ بھی یہاں شیطان کا تصرف ہوتا ہے. کیوں؟ اس کو پتہ ہے کہ یہ جس کے ذریعے بن رہا ہے اللہ نے اس کو اسی کے ذریعے بنانا ہے اور اپنی قربت میں اس کو لے کے جانا ہے، تو زیادہ اس کے متعلق بھی اس کے ذہن کے اندر اس کو الجھاؤ. تو یاد رکھنا آپ اس وقت وسوسے کا شکار ہو جب آپ کا کسی کے ساتھ ربط قائم ہو جائے، اس کے بعد اگر اس کی ذات کا کوئی معاملہ آپ کے ساتھ بنا ہوا ہو یا آپ کی ذات کے عمل کے اندر اس کی وجہ سے آپ کو کوئی نقصان پہنچا ہو، پھر تو آپ اس کے اندر حق پہ جانب ہو کہ آپ اس سے کہہ سکتے ہو. لیکن اگر آپ کی ذات کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں بنا، آج تک جو چیز اس سے آپ نے سیکھی، جو چیز آپ نے کی، بس آپ کے لیے خیر ہی کا باعث بنی اور خیر ہی کی طرف آپ بڑھ رہے ہو، چل رہے ہو، بس یہی چیز اس کے اندر اصول ہے کہ وہ 100% حقیقی چیز ہے آپ کی ذات کے لیے. آپ کو مطلوب اور مقصود وہ نہ ہونا چاہیے. جب آپ استاد کے اوپر اس انداز میں چلے تو آپ کامیاب ہو جاؤ گے. اس کی اگر مثال میں یوں دوں، معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، اب ان کے شیخ جو تھے سالکین، بہت سارے لوگ ان سے سلوک طے کر رہے تھے. تو جب دینے کی باری آئی، ایک وقت بھی آیا کہ شیخ کے اندر القاء کر دیا گیا کہ اپنی نسبت کو ٹرانسفر کر دو، آگے دے دو، آگے کسی کو پہنچا دو، تم نے بہت حاصل کر لیا، اب اپنا نائب بنا لو. تو حضرت شیخ نے تمام مریدوں کو بلایا. اب تمام مرید آگے تو کیا یہ اپنے ساتھ ایک بوتل اٹھا لی، اس بوتل کے اندر پانی ڈال لیا اور سرکہ ملا لیا، اور بوتل جو تھی شراب کی بوتل تھی. بوتل کس چیز کی تھی؟ شراب کی بوتل تھی. اب وہ بوتل اٹھا کے ساتھ لے آئے، بوتل کو سامنے رکھ دیا. اب جو لوگ وسوسوں کا شکار تھے استاد کے اوپر، یا جن کی نیت کے اندر یہ چیز تھی کہ نہیں یار یہ تو بہت بڑی بڑی باتیں بتا رہا ہے، بہت بڑے بڑے مقامات کی طرف اشارہ کرتا ہے، ہمیں تو کچھ پتہ نہیں ہے، چونکہ وسوسے میں انسان پڑا ہوتا ہے. جب ایسے بھی موجود تھے انہوں نے دیکھنا شروع کیا. اب وہ کہنے لگے یہ دیکھو یار یہ تو ہمارا شیخ ہے، ہماری زندگی تو ساری برباد ہوگی. ہم نے جس کی اتباع کی، جس کے ذریعے ہم سلوک طے کرنا چاہ رہے تھے، اب اس کی عادت دیکھو کہ وہ تو شراب پیتا ہے. یہ تو آج ہمیں پتہ چلا، اپنے ساتھ شراب کی بوتل لے کے آ رہا ہے. جب یہ باتیں آپس میں کہنا شروع کی، شیطان کا تصرف چلا. ایک کہنے لگا چلو یار اٹھو، بہت وقت زیادہ ہو گیا، آج اس محفل میں نہیں بیٹھتے. اٹھ کے چلے گئے. اب کرتے کرتے وہ سارے کے سارے اٹھ گئے. وہاں پیچھے ایک شخص باقی رہا. کتنا باقی رہا؟ ایک شخص باقی رہا. اب معین الدین رحمت اللہ علیہ بیٹھے ہوئے. اب شیخ نے دیکھا، توجہ شاگرد کی طرف گئی، کہا بھائی تو کیوں نہیں گیا؟ سارے تو چلے گئے. اب دیکھو، دیکھنے والے جب عیب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں تو ان کو اپنے شیخ کے اندر بھی عیب نظر آتا ہے. جب دیکھنے والے عیب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں تو اپنے شیخ کے اندر بھی عیب نظر آتا ہے. یہ نفس کا تصرف ہوتا ہے جو انسان کے اوپر چلتا ہے. تو معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے حضرت شیخ میں کیسے اس نگاہ سے آپ کو دیکھوں جیسے انہوں نے دیکھا. آج تک جب بھی آپ کی ذات کا معاملہ میری ذات کے ساتھ بنا تو آپ کی وجہ سے ہمیشہ مجھے خیر ہی پہنچی. آپ نے مجھے ہمیشہ خیر ہی کے راستے کے اوپر چلایا. اگر آپ اس چیز کے عادی ہوتے تو میں اور یوں آپ نہ بیٹھے ہوتے، ہم بھی کسی مے خانے کے اندر ہوتے. لیکن جس چیز کے ذریعے آپ نے ہمارا مے خانہ آباد کیا وہ تو اللہ کا نام تھا. اب اللہ کا نام اور کہاں یہ غلاظت دونوں گٹی تو ہو سکتی نہیں ہے. میرے شیخ کے ہاتھ میں یہ بوتل تو ہو سکتی ہے، شراب نہیں ہو سکتی. میں اس قدر اپنے شیخ کو جانتا ہوں. کاچا قریب آ جائے یار، دیکھ واقعی بات ایسی ہی ہے. یہ شراب نہیں ہے، یہ پانی ہے.
بس مجھے حکم کیا گیا تھا کہ اپنی نسبت کو آگے ٹرانسفر کرو، اپنی نسبت کو آگے منتقل کرو۔ اب میں نے جو اتنے لوگوں کے اوپر محنت کی تھی، دیکھنا میں یہ چاہ رہا تھا کہ کون اس کا اہل ہے۔ اب دیکھو کوئی نفس کے اندر چلنے والا وسوسوں میں پڑ گیا، شیطان کے بہکاوے میں آ گیا، وہاں پھنس کے رہ گیا۔ آج تک میں نے تو انہیں کوئی چیز ایسی بتائی نہیں تھی جو خلاف شرع ہو، جو شریعت کے خلاف ہو، آج تک میں نے ان کو بتلائی نہیں ان کی ذات کے لیے، تو میں خود اپنی ذات کے لیے کیسے اس چیز کو اختیار کرتا۔ یہ بات اللہ نے تجھے سمجھا دی، تیرے اوپر کھل گئی، تو نے اس چیز کو سیکھ لیا، تو یاد رکھ یہ صرف اور صرف پانی ہے، اور اس نسبت کا حقدار تو ہی ہے۔ تو لے لے اس کو، تو اس یقین کے ساتھ بیٹھا رہا کہ شیخ کی وجہ سے آج تک مجھے خیر ہی پہنچی ہے، مجھے تو کبھی شر پہنچا ہی نہیں ہے۔ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ جس بندے کی وجہ سے اللہ نے آج تک مجھے خیر پہنچائی ہو، اس کی وجہ سے مجھے شر پہنچے؟ اب وہ ایک معین الدین چشتی بنا، یاد رکھنا۔ آج بھی روایات اٹھا کے دیکھ لو، مختلف کتابوں کا مطالعہ کرو، تو جن کی وجہ سے کئی لاکھوں لوگوں کو اللہ نے کلمے کی ہدایت دی تھی، اس ایک بندے کی وجہ سے، اپنے شیخ کے اوپر اعتماد کرنے کی وجہ سے، اپنے یقین کو ڈگمگانے کی نہ وجہ سے، کہ یقین کے اندر کمی نہیں آئی، اپنی ذات کو وسوسوں کے اندر نہ پھنسایا۔ تو ایسے ہی ہوتا ہے، یاد رکھنا، جب انسان رائے سلوک طے کر رہا ہو نا، یہ چیزیں اس کے اوپر بڑا وار کرتی۔ کبھی جو چیز کر رہا ہوگا اسی کا تصرف شیطان اس کے اوپر چلائے گا کہ نہیں یار تو اس منزل کو حاصل نہیں کر سکتا۔ تو عزیزان من یاد رکھیے گا، آپ خود نہیں آئے ہو، اللہ لے کے آیا ہے۔ آپ خود نہیں کر رہے ہو، اللہ کروا رہا ہے۔ آپ خود نہیں چل رہے ہو، اللہ چلوا رہا ہے۔ اور جس آدمی کو خود اللہ اپنی طرف لے کے آ جائے، اپنے نام کے ساتھ جوڑ دے، چاہے اس کے اندر برائیاں ہوں، چاہے اس کے اندر اچھائیاں ہوں، جب تک اس کے اندر یقین کی کیفیت اور صفت ہوتی ہے، اللہ اس بندے کو ضائع کبھی نہیں کرتا۔ اب یہ دوسری چیز اس کے اندر ہوتی ہے۔ اب علاج اور معالجے کے ساتھ بھی ہمارا تعلق ہے سلسلے کا۔ آپ حضرات بخوبی اس چیز کو جانتے ہیں۔ اب بعض اوقات انسان جب بڑھ کے سیکھ کے آگے چلا جاتا ہے، وہاں بھی تصرفات چلتے ہیں، وہاں بھی انسان کے اوپر معاملات آتے ہیں۔ میں بھی اکثر ساتھیوں کو بتلاتا بھی رہتا ہوں، جب معاملات میں چلو گے تو بہت ساری چیزیں ایسی آئیں گی جس میں آپ کا نفس آپ کو پھنسائے گا، چاہے وہ آپ کے ساتھ لین دین کے معاملات ہوں، علاج اور معالجے کی وجہ سے، کہ اس کے اندر آپ کے اندر کس قدر ہرس اور لالچ پیدا ہوتا ہے۔ اب اس کیفیت سے بھی آپ کو گزارا جائے گا۔ اگر اس چیز میں بھی آپ پھنس گئے تو یقین مانو یہاں بھی جو مقصود اس کے اندر ہے وہ انسان کو حاصل نہیں ہوتا۔ اور بعض اوقات نوجوان ساتھی اکثر ہوتے ہیں، یاد رکھنا یہاں عورت کی آزمائش کے اندر بھی انسان کو مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ اس سے بھی اپنے آپ کو بچانا، یہ وہی ہے۔ قرآن حکیم اگر بیان کرتا ہے تو دیکھو، یوسف علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، نبوت کی سرداری کا تاج اللہ نے ان کے سر کے اوپر رکھا ہوا ہے۔ جب آزمائش اللہ نے عورت کی وجہ سے ڈالی تو یوسف علیہ السلام اپنے آپ کو بچانے کے لیے محلوں کے اندر آگے آگے بھاگ رہے، اپنی جان چھوڑا رہے کہ میں کسی وجہ سے گناہ کے اندر مبتلا نہ ہو جاؤں، کہ میری شرم و حیات چلی جائے۔ لیکن نبی ہے نا، نبی کی حفاظت اللہ کر رہا ہوتا ہے، لیکن نفس نبی کے ساتھ موجود ہے، اس کے باوجود نبی کو اللہ بتا رہے ہیں کہ ایسی حالت اور کیفیت انسان کے اوپر آ جاتی ہے۔ بے شک سارا جہان تیرے پیچھے پڑ جائے، لیکن حبیب یہ بات یاد رکھی، ہم تیری حفاظت کریں گے، ہم تجھے بچائیں گے، کیونکہ اللہ کے قرب والے تھے۔ اب راہ سلوک جو طے کرتا ہے وہ بھی اللہ کا قرب پاتا ہے۔ راہ سلوک جو طے کرتا ہے کیا کرتا ہے؟ اللہ کا قرب پاتا ہے، اور وہ قرب اس کو اپنے دل میں محسوس ہوتا ہے جب وہ تجلیات اس کے دل کے اوپر اترتی ہیں، جب باطنی بصیرت کے ذریعے ان چیزوں کا مشاہدہ کرتا ہے، پھر اس کا ایمان بھی بڑھتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اکثریت آپ میں سے ساتھیوں نے دیکھا ہوگا، بہت سارے بچیاں بھی مجھے بتاتی ہیں، مرد بھی بتاتے ہیں، عورتیں بھی بتاتی ہیں کہ استاد جی یہ کیفیت میرے اوپر آئی، یہ انوارات میرے اوپر اترے، اس کے ذریعے اس چیز کا میں نے مشاہدہ کیا، اور یہ چیز اللہ نے اس کی برکت سے میرے اوپر کھولی۔ اب یہ تو ایک طرف رہا، لیکن نوجوان جو ساتھی ہیں، یاد رکھنا
یہ آزمائش بھی اس کے اندر موجود ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی نگاہ کے اندر سے حیا چلی جائے. یاد رکھنا حیا جو ہے نا آپ کے پورے وجود کی حفاظت کرے گی. اب ایمان بن رہا ہو اور اس کے اندر غیرت آ رہی ہو اور اس کی آنکھ کیسے یہ گوارا کر سکتی ہے کہ آنکھ تو طلب کر رہا ہے مسلمانوں والی، آنکھ تو وہ طلب کر رہا ہے جس سے تو اللہ کے جلال اور جمال کا مشاہدہ کرنا چاہ رہا ہے، اور تیرے نفس کی مخالفت میں جنس آ گئی، کیسے تو اس کو دیکھے گا جس آنکھ سے تو اللہ کے دیدار کرنے کی طرف جا رہا ہے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا. یہ وہ راستہ ہے، مشکل ترین راستہ. نفس کی مخالفت یہی ہے نا کہ جس چیز کو نفس طلب کر رہا ہو اس چیز سے انسان نفس کو روک دے، جو نفس کی خواہش ہو انسان اس کو دبا دے. اور سب سے زیادہ چیز جو اس کے اندر کام کرتی ہے حضرت انسان کے وجود میں، یعنی میرے آپ کے وجود کے اندر اللہ رب العزت نے یہ جو رکھی ہے آنکھ، اس کے ذریعے اس گناہ کا انسان ارتکاب کرتا ہے اور اس کا اثر دل بھی پکڑتا ہے اور دل کی تاثیر نفس تک پہنچتی ہے. اب میری بات نہیں، اس کے اوپر اگر میں آپ کو حدیث مبارکہ بتا دوں، شیطان نے کہا یا اللہ میں تیرے بندوں کے دلوں کے اوپر اختیار پانا چاہتا ہوں تو مجھے تو ان کے دلوں تک رسائی دے. اللہ نے کہا تو نہیں رسائی حاصل کر سکتا. یاد رکھ، ایک وہ لوگ ہوں جو میرے ولی ہوں گے، ایک وہ لوگ ہوں گے جو میرے نبی ہوں گے. ان کا جو دل ہوگا میں نے اپنی رحمت سے ایسے سمیٹا ہوگا، وہ جو نالیاں نفس کی ان کے دل تک اثر رکھتی ہے میں ان کو کاٹ دوں گا کہ جب تو ان کے وجود کے اندر گھسے گا داخل ہوگا. حضور کا فرمان ہے نا، شیطان انسان کے خون میں دوڑتا ہے. اب اس حدیث مبارکہ میں پتہ چلتا ہے کہ انسان کی نفس کی نالیاں بعض ایسی ہوتی ہیں جو انسان کے قلب تک اثر رکھتی ہیں، جو انسان کے قلب تک اثر رکھتی ہے. جب شیطان کا تصرف یہاں چلتا ہے، تاثیر دل پکڑتا ہے، پھر انسان کا وجود گناہ کر بیٹھتا ہے. اب تو جب وہاں جائے گا، تو آگے بڑھے گا تو دیکھے گا ایک رحمت کا پانی ان کے دل سے ٹپک رہا ہوگا، تو جو میرا نبی اور ولی ہوگا اس کی تو میں حفاظت کر لوں گا. لیکن جو ان کے برعکس ہوگا، ہمارے راستے کے اوپر نہیں آئے گا، ہمارے حبیب کی اتباع نہیں کرے گا، اس کے دل کے اوپر تو قابو پا لے گا. یہ وہ راستہ ہے جس کے اوپر انسان کو مقصود اور مطلوب اللہ کی ذات ہوتی ہے، اور وہ قرب مطلوب ہوتا ہے جہاں بندے کا خوف ختم، اللہ کی محبت سے دل آباد اور زندہ اور بیدار ہو جائے. اور جب انسان اس کی طرف بڑھتا ہے تو یاد رکھنا نفس کے اوپر جب مطمئنہ کی کیفیت ہوتی ہے تو وہ کنیکشن جو نفس کا دل کے ساتھ ہوتا ہے، یہ انوارات جب انسان کے وجود میں اثر انداز ہوتے ہیں تو وہ کنیکشن ختم ہو جاتا ہے کہ جہاں شیطان آ کے نفس کے ذریعے اس کے دل کے اوپر وار کرتا ہے. بات سمجھے نا کہ نفس کے ذریعے جہاں دل کے اوپر وہ وار کر رہا ہوتا ہے وہ کنیکشن ہی اللہ ختم کر دیتے ہیں. یہ جو آپ اللہ اللہ کر رہے ہو، کیوں؟ یہ بھی حضور علیہ السلام کا فرمان ہے، حدیث قدسی ہے کہ جب میرے بندے کے اوپر میرا غلبہ آتا ہے تو میں اس کی مشغولیت اپنے ذکر میں بڑھا دیتا ہوں، اس کی مشغولیت اپنے ذکر میں بڑھا دیتا ہوں. پھر اس ذکر کے ذریعے وہ توجہات اور لذات کو حاصل کرتا ہے. جب وہ توجہات اور لذات اس کو حاصل ہوتی ہیں تو وہ بندہ میرا عاشق بن جاتا ہے، وہ بندہ میرا عاشق بن جاتا ہے. اور جو بندہ اللہ کا عاشق بنتا ہے، اللہ کہتا ہے میں بھی اس بندے کا عاشق بن جاتا ہوں، میں بھی اس بندے کا عاشق بن جاتا ہوں. اور یہ ساری چیزیں پیدا ہوتی ہے ذکر کے ذریعے. یہاں تک نہیں، پھر اللہ کہتا ہے کہ میں اس کو دوسروں سے جدا کر دیتا ہوں. جب دوسرے مشغول ہوں گے تو یہ ہمیں بھولا ہوا نہ ہوگا، یہ ہمیں یاد رکھے گا. جب میں غضب میں آتا ہوں اور روح زمین کے اوپر کسی کو سزا دینا چاہتا ہوں، کسی کے اوپر عذاب نازل کرنا چاہتا ہوں، تو یہ وہی بندہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے میں اپنے عذاب کو روک لیتا ہوں. ساری فضیلت ذکر اللہ کے ذریعے. ٹھیک، اب میں تصرفات کی آپ کو بات کر رہا تھا. استاد کے اوپر بھی وسوسہ آئے گا، سلسلے کے اوپر بھی وسوسہ آئے گا، ٹھیک ہے، اور یہ وسواس انسان کے اوپر چلیں گے. پھر اس چیز کے اندر جب آپ اجازت یافتہ ہو جاؤ گے، علاج اور معالجہ کرو گے، وہاں بھی چونکہ بہت سارے ایسے معاملات ہوتے ہیں، آپ کو پتہ علاج معالجہ کرتے ہیں، بعض سحر ایسے ہوتے ہیں جن کے اوپر ہدیہ باقاعدہ آتا ہے، اس کے بغیر وہ کٹتا نہیں ہے ہمارے سلسلے کے اندر، کیونکہ یہ جان سے کھیلنے کا معاملہ ہوتا ہے.
ہم اپنی جان کے اوپر نہیں لیتے. یہ جو اتنا معاملہ چل رہا ہوتا ہے کیا کہتے ہو قاری صاحب اتنے امیر ہو گئے اپنی جیب سے کرتے ہیں, یہ لوگوں سے ہی لیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, یوں سمجھو یہ جان کا صدقہ ہوتا ہے, یہ جو مال لگوایا جاتا ہے جان کا صدقہ ہوتا ہے جو ہم اللہ کے راستے میں لگاتے ہیں. یہاں تک نہیں, اس کا اصول ہے یہاں سے لے کے پھر وہاں تک جو نظام اس کے اوپر چلا ہوا ہے اس کے اوپر ہم چلتے ہیں اور چلواتے ہیں. بعض اوقات یہ بھی وسواس پیدا ہو جاتے ہیں کہ یار بہت سارے پیسے اکٹھے ہو گئے, بہت سارا مال لے لیا ہے, تو وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ مال لیا تو ہے لیکن کس جگہ پہ لگایا جاتا ہے, کہاں لیا جاتا ہے. لیکن جب وسوسہ پیدا ہو گیا انسان کو, کوئی بھی وسوسہ پیدا ہو سکتا ہے, عورت کی وجہ سے بھی آ سکتا ہے, مال کی وجہ سے بھی آ سکتا ہے کہ انسان نے جو حصہ اللہ کے لیے دینے کا ہوا اس کے اندر گڑبڑ کرنا شروع کر دی, پھر بھی وہ اپنے مقصود سے پیچھے ہٹ جاتا ہے. اور میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے, دور کی بات نہیں کروں گا, کھل کے کہتا ہوں, اسی سلسلے کے اندر کئی ساروں کو دیکھا ہے کہ جو اس سلسلے کے ساتھ چلے بڑے, آج بھی چل رہے ہیں, لیکن آج تک ان کی کبھی پوری نہ ہوئی, آج تک کبھی ان کی پوری نہ ہوئی. وجہ کیا ہوئی اللہ ہی بہتر جانتا ہے, لیکن ظاہری طور میں جو ان کا عمل سمجھ میں آتا ہے کہ جو اللہ کے لیے کرنے کے معاملات تھے انہوں نے کیے ہی نہ, جو اللہ کے لیے کرنے کے معاملات تھے انہوں نے کیے ہی نہ. جب نہیں کرتا تو پھر اللہ بھی روک لیتا ہے. ظاہری لالچ ہوتا ہے نا کہ اس کے ذریعے مجھے حکمت کا حصول ہوا, اس حکمت کے ذریعے یہ معاملہ کروں گا, اس کے اوپر یہ چیز بھی آئے گی ضرور, تجھے اس کا حصول بھی ہوگا, لیکن اس میں سے جو حصہ اللہ کے نکالنے کے لیے ہوگا اگر تو نہیں نکالے گا, یاد رکھ ساری زندگی اس کی وجہ سے تیری کبھی پوری نہ ہوگی. ہمیشہ تو اس چیز کا متلاشی رہے گا. ہاں یہ آئے گا بس خیالی بن کے جیے گا, لاکھوں کروڑوں آ جائیں گے تو جتنے مرضی آ جائیں اس سے کبھی انسان کی ضرورت پوری نہیں ہوتی جب تک کہ وہ اپنے معاملے کے ساتھ انصاف نہیں کرتا. تو یہ آزمائش بھی اس کے اندر جڑی ہوئی ہے. ذکر کی آزمائش بھی ہوگی, استاد کی آزمائش بھی ہوگی, سلسلے کی آزمائش بھی ہوگی, اور یہ جو معاملات میں نے آپ کو نفسانی بتائے عورتوں کی وجہ سے یہ آزمائش بھی ہوگی. اس کے مسالے میں دے سکتا ہوں. بہت سارے ایسے ساتھی ہمارے گزرے, فقط کسی کے اوپر دم ڈالا. اب نیت ہماری یہ نہیں ہوتی, آپ جانتے ہو کہ اس وقت ہم ساری توجہ اللہ کی طرف رکھتے, لیکن ایسا معاملہ ہوا دم کرنے کی وجہ سے اس کی خیر کی تاثیر اس کے اوپر گئی اور وہاں کا شر کا غلبہ پیدا ہو گیا. اس شر کا غلبہ پیدا ہونے کی وجہ سے الفاظ زبان کے اوپر کیا آئے, آپ کی وجہ سے مجھے بڑا سکون ملا, مجھے محبت پیدا ہوگی. مجھے نفسانی غلبہ ہوتا ہے نا, کسی کے اوپر بھی آ سکتا ہے, کوئی انسان اس چیز سے خالی نہیں ہوتا, لیکن شیطان کا تصرف ہوتا ہے کہ اس چیز کے اندر انسان کو, اب بظاہر تو انسان محنت کر رہا ہوتا ہے کہ یار میں نے اپنی ذات کو گناہ سے بچانا ہے, اپنے آپ کو گناہ کے قریب نہیں لے کے جانا, خیر والا معاملہ کر رہا ہوں, خیر والے معاملے کے اوپر چل رہا ہوں. اور اسی وجہ سے حضور کا فرمان ہے کہ اللہ نے خیر کے اندر بھی شر رکھا ہوا ہے اور شر کے اندر بھی خیر موجود ہوتا ہے, یہ چیز یاد رکھنا. اور بعض اوقات خیر سے شر نکلا کرتا ہے اور یہ نکلتا اسی وقت ہے. یہ جو پچھلی باتیں میں آپ کو بتاتا ہوا اور سمجھاتا ہوا آ رہا تھا, اگر ان کا اثر انسان کے نفس کے اوپر موجود ہو تو کسی نہ کسی موقع کے اوپر اس کی تاثیر وجود کے اوپر بن جاتی ہے اور انسان کو عمل کے اندر وہ پھنسا دیتی ہے, جہاں انسان اپنے عمل کو ضائع کروا بیٹھتا ہے جہاں اس نے اتنی محنت کی ہوئی ہوتی ہے. تو عزیز ساتھیوں, بڑی مشکل ترین راہ ہے یہ. اگر اس کے اندر اپنی ذات کے ساتھ یہ منصف نہ ہوگا, عادل نہ ہوگا, تب بھی اس کا حصول اس کو کبھی نہ ہوگا. جب حصول ہوتا ہے نا, اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ بندے کو اللہ کے جب مانگتا ہے وہ لذت بھی آتی ہے, ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ خالی نہیں لوٹاتا, طلب کرتا ہے اللہ پہلے کیفیت دل میں پیدا کر دیتا ہے, یہ لے لے. لیکن جب شیطان کا تصرف ذرا چلتا ہے, انسان بھاگتا ہے, پیچھے ہٹتا ہے, تو بعض اوقات یہاں جد و جہد کرنی پڑتی ہے, کوشش کرنی پڑتی ہے, محنت کرنی پڑتی ہے. اس لیے استاد اور شاگرد کا تعلق یہاں پر لازم اور ملزوم ہو جاتا ہے. میری بات نہیں, قرآن حکیم بھی بیان کرتا ہے اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی, کہ ہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت کے اوپر ہیں, سو یہ ہدایت کے اوپر ہیں, تم ان کی پیروی کرو. کہ جس کی وجہ سے اللہ بندے کو ہدایت دے رہا ہو اور بندے کا عمل درست ہو رہا ہو, تو پھر اس کو چاہیے اس کی پیروی کرے,
اولئک حزب اللہ، کیوں؟ یہ اللہ کے گروہ ہیں۔ اور یہاں جتنی تربیت ہوتی ہے اپنی ذات کی پیروی کروانے کے لیے تو ہوتی نہیں ہے، اللہ رسول کی پیروی کروانے کے لیے ہوتی ہے کہ بندہ اپنے نفس کے اوپر بھی کنٹرول کرے، اس کو بھی نہ سمجھے، اپنی خواہشات کو بھی روکے، اللہ کی محبت سے اپنے دل کو آباد کر لے۔ اسی راستے کی طرف ہم آپ کی رہنمائی کر رہے ہیں۔ جہاں کمی کوتاہی ہمارے اندر ہے، ہم بھی اللہ سے طلب کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں ہماری ذات کے عیوب ہمارے اوپر کھول، تاکہ ہم اپنی کمی کوتاہی کو دور کریں، اور سلسلے کے فیوز اور برکات ہم تک پہنچا، اور اس کی خیریں ہم تک پہنچا، تاکہ اس کی برکت سے جو چیز ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی تو ہمیں شرح صدر کروا، ہمیں سمجھا، ہماری عقل کو عقل سلیم کی طرف لوٹا، جہاں جا کے ہم اپنی ذات کو سمجھنا شروع ہو جائیں۔ اور انسان جہاں یہ عمل کرتا ہے تو اس کو اسی طرف لے جایا جاتا ہے، لیکن اس سے پہلے بہت ساری چیزوں کے اندر سے اس کو گزارا جاتا ہے۔ اور یہ گزرو گے آپ، یہ مت سمجھو کہ ہم نہیں گزریں گے۔ کوئی یہ دعویٰ نہ کرے کہ میں حاجی ولی اللہ بن بیٹھا ہوں۔ جب آزمائش آتی ہے تو چھوٹی سی چھوٹی چیز کے اوپر اس کو پھنسا دیا جاتا ہے۔ جب اس کے اندر انسان پھنستا ہے تو اس کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ یار میرا عمل کیسے رک گیا، میں کیسے اس چیز کو نہیں کر پا رہا ہوں۔ اور بعض اوقات یہ جو آپ کر رہے ہو، آپ کی زبان کی گرہیں ایسی کھلی ہوئی ہوں گی کہ 1.25 لاکھ پڑھنا بھی مسئلہ نہ بنے گا، اور بعض اوقات ایسی کیفیت آئے گی کہ 1000 پڑھنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ وہی انسان کو بھاری لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور اس کی مجھے بہت سارے لوگوں نے کہا حضرت اس میں ذات کے اوپر پہنچے، اب کیا ہے کہ اب ہماری زبان اس طریقے سے چلتی نہیں ہے، ہم کلمے کے اوپر پہنچے، اب ہم سے ایسے جیسے پہلے اذکار کیا کرتے تھے ہوتے نہیں ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے بعض اوقات اللہ تعالیٰ بہت ساری چیزوں کے اندر اس بندے کو روک لیتا ہے۔ جب یہ رکنے والے معاملات شروع ہو جائیں تو اس وقت بندے کا کام یہی بنتا ہے کہ اللہ کے حضور ہاتھ اٹھانا شروع کر دے کہ اللہ کہیں کوئی میری بدعملی میرے عمل کے آڑے تو نہیں آ گئی، جس کی وجہ سے میرے عمل کے اندر رکاوٹ پیدا ہو گئی ہے۔ اگر ہاں تیری ذات کی وجہ سے ہے تو مجھے اس کے اندر رکھ کے سمجھانا چاہ رہا ہے، پھر میں اس کے اوپر راضی ہوں۔ میں جو چیز سمجھنا چاہتا ہوں میرے لیے ضروری ہے، اس کی برکت سے میرے اوپر کھول دے تاکہ اس کو میں سمجھ جاؤں اور میں اپنی ذات کو عمل کے میدان سے گزار لوں۔ یہی راہ سلوک ہے۔ اب یہ تو وہ کیفیات اور مشاہدات ہیں، میں اکثر آپ ساتھیوں کو بیان کر دیتا ہوں، سمجھا دیتا ہوں، ورنہ تو ہوتا ہی ہے جب نفس کی تربیت بزرگوں نے کروانی چاہیے نا، پہلے ان کو ذکر کے اوپر نہ لگوایا، ان کو صرف رگڑا لگوایا۔ اچھا بندے کو دیکھا، چونکہ انسان کو دیکھنے کے اوپر توجہ ڈالنے کے اوپر اللہ کیفیت کھول دیتا ہے، اس کا حال سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ کیا طلب کرنا چاہ رہا ہے، اس کو کیا چیز مطلوب ہے، تو اس کو کام کے اوپر لگا دیا۔ اچھا تو آیا ہے، یہ کرنا چاہتا ہے، چل گھوڑوں کے استبل کے اندر چلا جا، وہاں جو ان کی لید ہے اس کو اٹھانا شروع کر دے اور اس کو پھینکنا شروع کر دے۔ اب ایسا عمل جو انسان نفس کے خلاف کرنا چاہ رہا ہو، کون سا انسان ہے جو اپنی ذات کو ٹھیک کرنا چاہ رہا ہو اور ٹھیک کرنے کے لیے اس کو بدبو کا سامنا کرنا پڑ رہا ہو، ایسے نفس مٹایا گیا۔ جب اٹھایا تو کہا اچھا تربیت ہوئی یا نہ ہوئی، اپنی خادمہ سے کہا ذرا اس سے گرانا نا اس چیز کو، اسی کے اوپر تاکہ گرے۔ جب گری تو اس کے اندر مزاج کے اندر وہی تلخی آ گئی، دیکھ نہیں رہی ایک تو شیخ نے مجھے اس کام کے اوپر لگا دیا، اب تو نے مجھ سے یہ گندگی میرے اوپر گروا دی۔ شیخ کو جا کے بتایا کہ حضرت ابھی یہ معاملہ ہے، کہا نہیں ابھی اس کی تربیت پوری نہ ہوئی، ابھی اس کی تربیت پوری نہ ہوئی، ابھی اس کی زبان ذکر کرنے کے قابل نہیں ہے کہ اب اس کی زبان کے اوپر اللہ کا ذکر آ سکے۔ میں پچھلے مشائخ کی بات بتا رہا ہوں۔ پھر تھوڑا عرصہ گزرا، پھر یہی کام دہرایا، امتحان لینا چاہا۔ اچھا یہ میرے پاس آیا اس لیے تھا کہ اپنے نفس کی تربیت کروانا چاہ رہے، اپنی ذات کو اللہ رسول کے راستے کے اوپر چلانا چاہے۔ اب دیکھیں تو صحیح اس کی ذات کی بے بھی ختم ہوئی یا نہیں ہوئی۔ دوبارہ یہی کام کروایا، پھر وہ گندگی اس کے اوپر ڈلی، پھر وہ اپنے آپ سے باہر ہو گیا۔ کہا اچھا میں دن سے بدن بھر کام کر رہا ہوں اور یہ گندگی تو نے میرے اوپر گروا دی۔ کہا ابھی بھی اس کی تربیت نہ ہوئی۔ تیسری مرتبہ پھر اسی عمل کو دہرایا گیا۔ اب جب اس کے اوپر گرایا تو کہنے لگا اللہ کی بندی ذرا دیکھ کے تو چل، میں محنت کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، یہ گندگی مجھے اٹھا دے۔ گندگی نہیں، گندگی کو اٹھایا ہوا ہے، مجھے اس کے اندر کوئی عیب نہیں ہے، لیکن
تو نے میری محنت ضائع کروا دی. کہا ہاں اب اس کا نفس اس جگہ کے اوپر آ چکا, اب اس کی زبان اس قابل ہے کہ اس کے اوپر اللہ کا نام آئے. تو پچھلے بزرگوں نے جو سلوک طے کروایا سالکین سے, اس انداز میں اس طریقہ کار کے اوپر ان سے محنت کروائی. آج ہمارے ہاں تو ایسی محنت نہیں ہوتی نا. آج تو ہم اپنے عیوبوں کے ساتھ, اپنی خامیوں کے ساتھ, اپنے نفس کی میں کے ساتھ, اپنے کبر کے ساتھ بڑھ رہے. پھر بھی چلو اللہ توفیق دے رہا الحمدللہ, لیکن اگر ہم نے سالک مجذوب بننا ہے, اگر ہم نے سلوک کو طے کرنا ہے اور ان کیفیات کو اپنے وجود کے اندر جذب کرنا ہے, تو یاد رکھنا ان ساری چیزوں کو اپنے وجود کے اندر سے مٹانا پڑے گا. اور اپنی ذات کے جو عمل ہے نا, ذات کے عمل جن سے ہمارا واسطہ پڑ رہا تھا, جو چیزیں میں آپ کو بتلا رہا تھا, ان کا لازماً سمجھنا پڑے گا. صرف سمجھنا نہ پڑے گا, عمل کے لحاظ سے اپنی ذات کو گزارنا پڑے گا. پھر راہ سلوک کی ہمیں جا کے سمجھ آئے گی یہ ہے کیا, کس انداز میں ہم نے کرنا ہے اور کس انداز میں اللہ سے ہم نے طلب کرنا ہے. بس اللہ کے حضور دعا یہی ہے کہ اللہ ہمارے ان ٹوٹے پھوٹے اعمال کو اپنے دربار میں قبول منظور فرمائے. اس کے اندر جو کمی کوتاہی ہے اللہ اس کو دور فرمائے, اور اس کی برکت سے ہم سب کے اللہ صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے, اور اس کا ثواب تمام انبیاء کرام کو پہنچائے, بالخصوص نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پہنچائے, تمام صحابہ کرام صحابیات حضرات اہل بیت کو پہنچائے, تمام تابعین تبع تابعین سلف صالحین بزرگان دین اسلام کو پہنچائے, بالخصوص سلسلہ نقشبندیہ شاذلیہ کے بزرگوں کو پہنچائے. بالخصوص کی برکت سے اس سلسلے کا فیض حضرت شیخ کا فیض اللہ 400 عالم پھیلائے. اس کی برکت سے اللہ حضرت شیخ کے علم میں, عمل میں, عمر میں برکت عطا فرمائے. اللہ بندہ فقیر کی خانقاہ کو اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے. سلسلے کی جتنی خانقاہیں پوری دنیا میں چلن, اللہ سب کو اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے. ان خانقاہوں کے فیوز اور برکات تمام عوام الناس تک پہنچائے, اور اس کی برکت سے جتنے بھی مریض ہمارے پاس آتے ہیں اللہ سب کو شفا یاب فرمائے. جو پریشان حال آتے ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے. جو بے روزگار آتے ہیں اللہ ان کو حق حلال کا روزگار عطا فرمائے. جو بے اولاد آتے ہیں اللہ ان کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے. خصوص ہمارے ساتھی مولانا طارق صاحب, ان کے بھائی کا انتقال ہوئے, اللہ ان کی برکت سے ان کی مغفرت کاملہ فرمائے. اللہ ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنائے. اللہ لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے. جتنے بھی حاضرین مجلس ہیں ہمارے عزیز و قارب جو دنیا فانی سے رخصت ہو چکی, اس کی برکت سے اللہ ان کی مغفرت فرمائے, اور جن کی مغفرت ہو چکی اللہ ان کے درجات بلند فرمائے. اس کی برکت سے اللہ تمام مجاہدین کی مدد و نصرت فرمائے. اس کی برکت پتنگان زندہ باد.